بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. پیران پیر غوث اعظم حضور سیدنا غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جو 11ویں شریف کا اہتمام کیا جاتا ہے، 11ویں شریف کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، لیکن 11ویں شریف جس طرح سے اہتمام کر کے لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، یہ بھی ایک ایصال ثواب کی شکل ہے، یہ صورت ہے. لیکن ایصال ثواب جو ہوتا ہے، جو ہم کرتے ہیں، اس سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ کس طرح سے ہم کو جب 11ویں شریف کی جاتی ہے کھانا کھلایا جاتا ہے، اور کھانا کھلانا بھی چاہیے، 11ویں شریف کا اہتمام بھی کرنا چاہیے. لیکن اس سے پہلے ایک حدیث پاک ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اعمال نیکیاں ایک مومن بندے کو مرنے کے بعد، یعنی کہ بعد موت، جو اس کو ایصال ثواب، اس کو اجر جو پہنچتا ہے، وہ کون سا عمل ہے جس کے اس کے انتقال کے بعد اس کو ملتی ہیں؟ وہ ہے، ان میں سے وہ علم ہے جسے سکھایا گیا اور پھیلایا گیا. جو علم جس کو سکھایا اور پھیلایا، اور وہ نیک اولاد جس نے چھوڑا ہے، اس کو چھوڑ گیا ہے، اور وہ جو قرآن شریف کو خرید کر کسی پڑھنے والے کو دیا، یا کوئی کتاب خرید کر کسی کو دیا ہے پڑھنے کے لیے، یا دے دیا ہے خرید کر کسی کو، اس کو وارث بنا دیا. مسجد یا مسافر خانہ، مسجد بنایا اور یا مسافر خانہ بنایا. مسجد بنانا اور مسجد کے اندر تمام چیزوں کا خیال کرنا، اور مسجد کے ساتھ ساتھ علماء اور صوفیاء خانقاہ کا بھی اہتمام کرنا، اس کے اندر یہ بھی شامل ہوتا ہے. تو لہٰذا مسجد بنانے کا بھی ثواب اس مرنے والے کو پہنچتا ہے، اور مسافر خانہ جہاں راستے میں لوگوں کے آرام کے لیے جو بنایا جاتا ہے، یہ بھی کرنا چاہیے، بالکل جائز اور درست ہے. اس کا بھی ثواب مرنے والے کو ملتا ہے. اور یا تو پانی کے لیے نہر کو جاری کر دیا، لوگوں کے لیے پانی پینے کے لیے، لوگوں کی پیاس کو بجھانے کے لیے، جانور پرندے سب کے سب جتنا پانی اس سے سیراب ہوتے ہیں، پیتے ہیں. تو الحمدللہ جس نے نہر کو جاری کیا ہے، وہ نہر کا پانی پینے والے سبھیوں کا ثواب اس مرنے والے کو ملتا ہے جس نے اس نہر کو جاری کیا ہے. خیرات، جسے اپنے مال سے اپنی صحت اور اپنی زندگی میں نکال لیا، یعنی کہ راہ اللہیت میں، اچھے کاموں میں، جائز کاموں میں، جس نے اپنے حلال پیسوں سے جس نے اپنے خیرات کیا ہے، تو اس کا مال بھی جب اس نے خیرات کیا تو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ایصال ثواب کی شکل میں اجر اس کو ملتا ہے. تو اب یہ حدیث پاک سنن ابن ماجہ کی ہے. تو ایصال ثواب کو اس انداز سے بھی ہم ادا کر سکتے ہیں، یا تو علم کے ذریعے سے، یا سکھایا، علم پھیلایا، یا دوسرا نیک اولاد بنا کر اس کو چھوڑ کر گئے ہیں تو اس کا ثواب بھی اسے ملتا ہے، یا قرآن مجید خرید کر کسی کو اس کا وارث بنا دیا، یا کسی دوسری اور بھی کتابیں ہیں جو خرید کر اس کو دے دیا تو اس کا ثواب بھی مرنے والے کو ملتا ہے. مسجد بنایا تو اس کا ثواب بھی اسے ملتا ہے، یا مسافر خانہ بنایا تو مرنے والے کو بعد موت اس کو بھی ایصال ثواب اجر ملتا ہے. نہر کو جاری کیا، پانی پیا، پانی جتنے بھی پیتے ہیں چرند پرندے، اس کو بھی ایصال ثواب ملتا ہے. یہ خیرات، جسے نے اپنے مال سے خیرات کیا ہے تو اس کا ایصال ثواب اس کو بھی ملتا ہے. تو اب یہ حدیث پاک کو مد نظر رکھنے کے بعد ان تمام چیزوں سے ایصال ثواب کی جو شکل جو ملتی ہے، تو آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف کھانا کھلانے ہی میں ثواب رکھا گیا ہے. بالکل کھانا کھلانے میں بھی ثواب ہے نہیں، بالکل ہے، کھانا کھلانا بھی چاہیے، کھانا کھلانے میں بھی ثواب ہے. لیکن کچھ حالات، کچھ وقت ایسے بھی آتے ہیں جس وقت کھانے کے بغیر کسی دوسری شکل میں کچھ ایسا راستہ نکالا جاتا ہے جس کے ذریعے سے لوگوں کی ہیلپ بھی ہو جائے اور لوگوں کی مدد بھی ہو جائے، اور دین کا معاملہ اور علم دین کا مسئلہ
جو پڑھنے کے لیے کسی کو کتابوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کو پڑھنے کے لیے اخراجات کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے ایک مسئلہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آیا، تو ایک صاحب نے کہا کہ ہم 11ویں شریف کا اہتمام کرتے ہیں، پیسہ جمع کرتے ہیں، جمع کرنے کے بعد کھانے کا اہتمام کر کے لوگوں کو کھانا کھلاتے بھی ہیں، غربا اور مساکین میں بھی، ہم فقراء اور غیر مساکین میں بھی اس کو کھانے کو تقسیم کرتے ہیں۔ لیکن ایک طالب علم ہے، قادری ہے، سنی ہے، سید بھی ہے، جس کی تعلیم دینی بوجھ استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے، خرچہ اخراجات نہ اٹھانے کی وجہ سے، وہ اس کے ولی، اس کے جو کفیل ہے، جو اس کے رشتہ دار ہے، جو اس کے ماں باپ ہیں، جو اس کے ریلیشن ہیں، وہ اخراجات، یہ اس طالب علم کے اخراجات اٹھا نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ دینی علم حاصل نہ کرنے کی وجہ سے کہ وہ طالب علم کسی معاملے میں یہ خدشہ بھی ہے کہ وہ بدعقیدہ بھی ہونے کا اندیشہ ہے، تو اس صورت میں اگر وہ پیسہ جو فاتحہ 11ویں شریف کے لیے اہتمام کیا گیا تھا، تو کیا وہ پیسہ صرف یعنی کہ ایک طالب علم کی تعلیم کے لیے دینے میں اس کا ثواب ہمیں ملتا ہے، صرف کر دیا جائے تو اس کے بدل فاتحہ صالحانہ ماہواری اگر ہم دیں گے تو اس کا ثواب ہم کو ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے؟ جب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے یہ مسئلہ جب پوچھا گیا، تو ایک طالب علم ہے، سنی ہے، حنفی ہے، قادری ہے، سید بھی ہے، لیکن اس کے والی، اس کے کفیل، اس کے رشتہ دار، اس کے طالب علم کے لیے پیسے خرچ کرنے کے لیے ان کے پاس اخراجات نہیں ہیں، تو کیا یہ فاتحہ کا جو اہتمام جو 11ویں شریف کا ہوتا ہے، تو اس کے پیسے کے طالب علم کو لگا سکتے ہیں؟ تو بہت اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اگر ہم ایک طالب علم کے لیے یہ فاتحہ 11ویں شریف کے پیسے ایک طالب علم کے لیے اگر لگاتے ہیں، تو اس میں ثواب بھلا کیسے کم ہو سکتا ہے، بلکہ ثواب ہی ملے گا انشاءاللہ۔ آپ نے یہ فرمایا کہ دیکھو، اگر ایک جو نیکی کرتا ہے تو اس کو 10 گنا ثواب دیا جاتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ طالب علم کی مدد کرنا اور اس کے اوپر پیسے خرچ کرنا، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا، جو سنی اور حنفی اور جو طالب علم ہیں، اگر تم اس طالب علم کی مدد کی کہ وہ کم از کم 700 گنا تک اس کا ثواب تم کو دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کھانا کھلانے میں تو کم سے کم 10 گنا ثواب ہے، لیکن ایک طالب علم کو بوجہ استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے اگر تم نے اس کی مدد کر دی، اس کے اخراجات کو اگر ادا کر دیا ہے، تو پھر 700 گنا تک اس کا ثواب تم کو ملے گا، 700 گنا تھا۔ تو ایک کھانا کھلانے میں 10 گنا ثواب ہے، لیکن ایک طالب علم کو 700 گنا کا ثواب ہے۔ تو لہٰذا آج ہمارے معاشرے میں اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں، 11ویں شریف کا اہتمام کرتے ہیں، چندہ اچھا خاصا ہوتا ہے، لیکن اس میں سے کچھ رقم فاتحہ کے لیے کر کے، کچھ رقم جو ہو نکال کر کسی غریب غربا کے لیے ان کی ضرورتوں کو، طالب علم کو مدرسے میں کتابوں کی ضرورت ہوتی ہے، مساجد میں ضرورت پڑتی ہے، تو ایسی جگہوں پر غریب غربا تمام چیزوں کو، مسکینوں کو، لاوارثوں کو، یہ تمام چیزوں کو یہ پیسہ اگر ہم دیں گے تو بھی ان کی ہیلپ ہوگی، ان کی مدد بھی ہوگی۔ تو آج ہم نے 11ویں شریف ہی کو یہ سمجھ لیا ہے کہ صرف کھانا کھلانے ہی میں 11ویں شریف ہے، کھانا کھلانا ہی 11ویں شریف سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ 11ویں شریف کے ساتھ ساتھ ان پیسوں کو اگر جمع ہوتے ہیں، کافی اچھی خاصی رقم جمع ہوتی ہے، تو اس میں تھوڑا سا فاتحہ کا اہتمام کر کے تھوڑی سی وہ رقم نکال کر کسی غریب غربا طالب علم کتابوں کو، ان کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ علامہ قمر الدین سیالوی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سلسلہ چشتیہ کے بزرگ ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، تو آپ فرماتے ہیں 11ویں شریف کا نذرانہ حضور غوث اعظم کی اولاد میں سے کسی فرزند کو دوں، یہ میری کوشش ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری تمنا یہ خواہش ہے، 11ویں شریف کا جب اہتمام، 11ویں شریف کا جب دن آتا ہے، 11ویں شریف کا دن جب آتا ہے، جب نذر کا فاتحہ دلانے کا جب دن آتا ہے،
تو آپ فرماتے ہیں قمر الدین سیالوی صاحب قبلہ علیہ رحمۃ الرضوان، یہ سلسلہ چشتیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں جو پاکستان میں ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس دن 11ویں شریف کے نیاز کے وقت میں یہ اہتمام کرتا ہے فقیر کہ میں ایک طالب علم کو جو آستان عالیہ میں دارالعلوم میں جو طلباء پڑھتے ہیں، میں ان سادت اکرام کو جو اولاد غوث اعظم ہیں ان کو 11 یا 21 روپے بطور نظر 11ویں شریف دیا کرتا ہوں۔ تو ہمارے اسلاف اس طرح سے یہ عمل کیا کرتے تھے، اس طرح سے یہ طریقے کو جاری رکھتے تھے، تاکہ طالب علم ہوتا ہے جو سید ہے، جو سادات بھی ہے، جو طلباء بھی ہیں، جو ان کو نظر و نیاز تو کرتے تھے، لیکن بوقت ان نظر و نیاز کے پیسے بھی ان طلباء کو دیا کرتے تھے، تاکہ ان کی کافی وہ مدد بھی ہو جائے اور پڑھنے میں مزید وہ پختہ بھی ہو جائے، ان کے اخراجات بھی پورا ہو جائے، اور آگے چل کر یہ طالب علم دین حاصل کر کے لوگوں تک بھی پھیلائے۔ یہ بھی ایک ایثار ثواب کی شکل ہوتی تھی، اور اس کا ثواب جب آپ پیسے دیتے ہیں تو یاد رکھیے یہ اس کا اجر جو اس کا ثواب ہے وہ پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روح مبارک کو پہنچتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم نے 11ویں شریف میں کھانا کھلانے کا اہتمام کیا ہے، کھانا کھلانا ہی سے ثواب یعنی کہ اجر پیران پیر غوث اعظم کی بارگاہ میں یہ تحفہ پہنچتا ہے، نہیں، بلکہ اگر آپ طالب علم پر بھی خرچ کریں گے یا کسی غریب غربا کو، مساکین کو بھی اگر ہم اس کو مدد کریں گے، 11ویں شریف کے کچھ پیسے اس میں سے نکال کر کچھ فاتحہ دلائے اور کچھ پیسے جو غریب غربا کو مدد کریں گے، تو اس کی یہ دیتے وقت بھی یہ نیت کریں کہ اس کا ثواب بھی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بطور تحفہ ہے۔ تو اس طرح سے کرنے سے بھی انشاءاللہ العزیز، اس طرح سے کرنے سے بھی یہ ثواب کے ذریعے بھی ہیں، اجر کے ذریعے سے ہے۔ تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ 11ویں شریف جب ہم کرتے ہیں تو 11ویں شریف کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ اچھی خاصی اگر رقم جمع اگر ہو جائے تو اس میں سے کچھ پیسے نکال کر فاتحہ خوانی کرے، اور کچھ پیسے نکال کر غریب غربا، غریب مسکین، مساکین، طلباء، طالبات، کتابوں کی جس کو بھی ضرورت ہے ان کو خرید کر دے، اور طلباء کو بھی ان کی ضرورتوں کو پورا کرے۔ انشاءاللہ العزیز اس کا ثواب بھی، اس کا اجر بھی بطور تحفہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک کو ملے گی۔